على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. لائق صد احترام علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، خواتین اسلام، جیسا کہ آپ نے سنا، آج کی اس ماہانہ اجتماع کا جو موضوع مقرر کیا گیا ہے وہ ہے امت مسلمہ خسارے میں کیوں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کے جو حالات وہ انتہائی تشویشناک ہیں۔ ناگفتہ بے حالات سے، بڑے نازک حالات سے یہ امت گزر رہی ہے۔ صرف اس ملک میں نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں، پورے عالم اسلام کے حالات اس وقت بہت ہی سنگین ہیں۔ ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے، ایک مسلمان کا ذہن و دماغ اس بات کو جھنجھوڑتا ہے کہ آخر وہ امت جو امت اللہ کے نزدیک سب سے بہتر امت ہے، سب سے محبوب اور پسندیدہ امت یہ امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں کہا کنتم خیر امت، تم امتوں میں سب سے بہتر امت۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے کہا هو اجتباکم، یہ امت ہے جس امت کو اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں میں چنا ہے، سلیکٹڈ امت ہے۔ ساری امتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو چن لیا، منتخب کیا، برگزیدہ امت ہے۔ جب یہ امت امتوں میں سب سے بہتر ہے، چنندہ چنی ہوئی امت ہے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ امت ہے، تو آخر امت کی یہ حالات اس قدر خراب کیوں ہیں، اور امت اس طرح سے پریشانی کے حالات سے کیوں گزر رہی ہے؟ جب یہ امت اللہ کے نزدیک سب سے بہتر، سب سے محبوب، سب سے پسندیدہ امت ہے، تو پھر امت کے لوگ اتنا پریشان کیوں ہیں، اور امت ایسے سنگین حالات سے کیوں گزر رہی ہے؟ یہ ہر ذہن میں یہ سوال کھٹک رہا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، حالات کیوں خراب ہوتے ہیں؟ حالات اعمال سے خراب ہوتے ہیں۔ جب اعمال خراب ہو جاتے ہیں تو حالات بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اعمال بگڑتے ہیں تو حالات بھی بگڑتے ہیں۔ اعمال اچھے ہوں گے تو حالات اچھے ہوں گے، اعمال خراب ہوں گے تو حالات بھی خراب ہوں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے، یہ اس کا اصول ہے، اس کا ضابطہ ہے۔ ہر قوم میں، ہر سماج میں، ہر امت کے لیے اللہ رب العالمین کا یہ دستور رہا ہے، یہ قانون رہا ہے۔ جب تک امت اللہ کے حکموں پر چلتی رہی، اللہ کے قانون پر عمل کرتی رہی، اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت کرتی رہی، اللہ کی نافرمانی سے بچی، تو اللہ رب العالمین نے ہر امت کو، ہر قوم کو، ہر دور میں عزت بخشا، اقتدار دیا، ان کو بلندی اور سرفرازی سے نوازا۔ لیکن جب امتوں کے حالات بگڑ گئے، قوموں کے حالات بگڑ گئے، ان کے اعمال خراب ہو گئے، لوگوں میں نافرمانیاں آ گئی، سرکشیاں پیدا ہو گئی، بہت سارے گناہ ان کی زندگیوں میں آ گئے، تو اعمال جب خراب ہوتے ہیں تو حالات بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا ایک ہی حل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے امت کی جو صورت حال ہے اس کا نقشہ ان الفاظ میں بیان کیا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، سورہ شورى آیت نمبر 30۔ سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو ذکر کیا، ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ۔
ان دونوں آیتوں کا مطلب یہی ہے کہ اس روئے زمین پر، اس کائنات میں جو بھی انقلابات رونما ہوتے ہیں، جو بھی عذابات آتے ہیں، جو بھی حوادث رونما ہوتے ہیں، جو بھی مصائب و مشکلات اور پریشانیاں آتی، اس کا ایک ہی سبب ہے، لوگوں کی بدعمالیاں، ان کے گناہوں کی یہ سزا ہے۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ ہم جو نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہم سے جو گناہ سرزد ہو رہے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہم کو مرنے کے بعد آخرت میں ملے۔ اللہ رب العالمین بعض گناہوں کی سزا دنیا میں بھی دیتا ہے، حوادث کی شکل میں، طوفانوں کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہیں لوگ بارش نہ ہونے کی وجہ سے پریشان، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا رہے ہیں، رب کی رحمت کے منتظر، دعاؤں پر دعائیں کی جا رہی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی۔ اور وہی کہیں حالات ایسے ہیں کہ زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے تباہی اور بربادی، جانیں ہلاک ہو رہے، فصلیں تباہ و برباد ہو رہی، مکانات منہدم ہو جا رہے، بڑے بڑے نقصانات ہو رہے۔ اسی بارش کو اللہ تعالیٰ نے کہیں رحمت بنایا ہے تو کہیں زحمت بنایا ہے، کہیں بارش کو اللہ تعالیٰ نے طوفان بنا دیا اور کہیں لوگوں کو بارش سے محروم رکھا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، جب انسانوں کے اعمال بگڑ جاتے ہیں تو حالات بگڑ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 میں کہا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم بڑے بڑے عذاب لانے سے پہلے، جب لوگوں کی نافرمانی ہوتی ہے، لوگوں کے اعمال بگڑ جاتے ہیں، تو بڑے بڑے عذاب لانے سے پہلے ہم چھوٹے عذاب لاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سزائیں ہم ان کو دیتے ہیں، ان کی زندگیوں میں چھوٹی چھوٹی پریشانیاں لاتے ہیں۔ عقل مند مومن ان بلاؤں کو، ان پریشانیوں کو، ان حادثات کو دیکھ کر کے وہ سنبھل جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ جاتا ہے، اپنی زندگی کی بری عادتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی میں یہ جو پریشانی آئی ہے، میرے بچوں میں یہ جو پریشانی آئی ہے، میری تجارت اور کاروبار میں جو نقصان ہوا ہے، میری گھریلو زندگی میں جو یہ پریشانی آئی ہے، میرے قدم ڈگمگائے، مجھ سے اللہ کی نافرمانی، جیسی عبادت رب کو مطلوب ہے ویسی عبادت اور بندگی مجھ سے نہیں ہو رہی۔ اللہ نے مجھے سنبھلنے کے لیے، ہوش میں آنے کے لیے، رب کی طرف پلٹنے کے لیے اللہ میری زندگی میں یہ مصیبت مجھے دکھایا۔ یہ اللہ کی مار ہے، یہ اللہ کی سزا ہے جو اللہ ہم کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے دیا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَلْ فِي الدُّنْيَا شَرٌّ وَدَاءٌ إِلَّا وَسَبَبُهُ الذُّنُوبُ وَالْمَعَاصِي۔ اس دنیا کے اندر جتنی بھی برائیاں، تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں آتی ہیں، اس کا ایک بہت بڑا سبب لوگوں کی بدعمالیاں ہیں، لوگوں کے گناہ ہیں۔ جب لوگوں کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے سزائیں آتی ہیں، تاکہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبۃ۔ کوئی بھی بلا، کوئی بھی مصیبت بغیر گناہ کے نہیں آتی۔ انسان کی زندگی میں جب پریشانی آتی ہے تو اس کے بہت سارے اسباب کو ڈھونڈتا ہے، میری زندگی میں یہ پریشانی کیوں آئی، اس وجہ سے آئی، اس وجہ سے آئی، اس وجہ سے آئی، سارے اسباب پر غور کرتا ہے، لیکن انسان یہ نہیں سوچتا کہ میرے قدم ڈگمگائے، مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی، میری زندگی میں گناہ سرزد ہوئے، جس کی وجہ سے بطور سزا اللہ تعالیٰ نے یہ مصیبت، یہ پریشانی میری زندگی میں دکھائی ہے۔ عقل مند مومن وہ ہے اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے، اس سے نجات پانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، اللہ سے سچی توبہ کرے، بلائیں ٹل جائیں گی، مصیبت اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ ایک ہی ہے میرے بزرگ اور دوستو۔ اس لیے معلوم کیا ہوا کہ امت مسلمہ کے جو یہ حالات، امت زوال کا شکار ہے، امت خسارے اور نقصان میں ہے، امت کے حالات سنگین سے سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 3 میں فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اللہ نے کیا کہا کہ اے لوگو، تم اللہ کی طرف رجوع کرو،
اللہ سے توبہ اور استغفار کرو، اللہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک خوشحال زندگی دے گا، متاع حسن سے اللہ نوازے گا، پاکیزہ زندگی اللہ دے گا، سکون و عافیت کی زندگی اللہ دے گا۔ کب دے گا؟ جب ہم اللہ کی طرف پلٹیں گے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں گے۔ اور اسی کو سورہ ہود میں آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 50 میں اللہ نے کہا، ہود علیہ السلام اپنی قوم کو، اپنی امت کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ۔ اے لوگو، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو، اپنی حالات کو سدھارنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ سے آسمان سے رحمت اور بارش کے منتظر ہو، امیدوار ہو، تمہاری طاقت و قوت کو بڑھانا چاہتے ہو، ضروری ہے اللہ تمہیں طاقت دے گا، قوت دے گا، سکون و عافیت کی زندگی دے گا، لیکن شرط یہ ہے اپنے اعمال کو سدھار لو، اپنے آپ کو بدلو، حالات بدل جائیں گے۔ اپنی حالت کو بدلو، حالات خود سے بدل جائیں گے۔ ہم اپنے اعمال کو بدلیں گے، ملک کے حالات بدل جائیں گے، ملت کے حالات بدل جائیں گے۔ ہمارے اعمال کی وجہ سے حالات بگڑتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، جو وعدہ ہر دور کے لیے ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مومن کی زندگی میں جب بھی کوئی بھی مصیبتوں یہاں نکرہ استعمال کیا گیا ہے، چھوٹی مصیبت، بڑی مصیبت، ظاہری مصیبت، باطنی مصیبت، انفرادی زندگی میں مصیبت آئے، اجتماعی زندگی میں مصیبت اور پریشانی آئے، ہر مصیبت کا حل یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ اور استغفار کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد فی سبیل اللہ سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه عنکم حتی ترجعوا الی دینکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک وقت آئے گا میری امت پر جب امت کے حالات بگڑ جائے، لوگوں میں سودی کاروبار عام ہو جائے گا، ان کے تجارت، ان کے کاروبار میں حرام خوری شامل ہو جائے گی، لوگ دنیا کے پیچھے پڑ جائیں گے، آخرت سے غافل ہو جائیں گے، دین کی خدمت کرنا چھوڑ دیں گے، دنیا کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، ایسے حالات میں جب تم حرام خوری کے پیچھے پڑ جاؤ گے، دنیا کی محبت میں ڈوب جاؤ گے، آخرت سے غافل ہو جاؤ گے، سلط اللہ علیکم ذلن، اللہ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی کو مسلط کر دے گا۔ یہ امت خیر ہے، امت وسط ہے، سب سے بہترین امت، لیکن امت کے حالات اگر خراب ہیں تو حالات کو خراب کرنے میں ہمارے اعمال کا بہت بڑا دخل ہے۔ ہمارے اعمال خراب ہو گئے، اس لیے امت کے حالات خراب ہو گئے۔ ہماری زندگیوں میں ہم غور کریں، ہماری تجارت، ہمارا کاروبار، ہمارے معاملات، ہماری لین دین، ہماری عبادتیں، ہمارے شب و روز کے معمولات کیا رب العالمین کی مرضی کے مطابق گزر رہے ہیں؟ میرے بزرگ اور دوستو، میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ہماری امت کا حال یہ ہے کہ آج امت کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ یا تو امت سو رہی ہے یا تو امت رو رہی۔ آج ہم یا تو سو رہے ہیں یا تو رو رہے ہیں۔ جو لوگ جاگ رہے ہیں وہ صرف رو رہے ہیں، شکوے اور شکایت۔ آج ملک کے حالات ایسے، مسلمان اس طرح سے پریشان ہیں، مسلمان وہاں مظلوم، شکوے اور شکایتیں ہماری زبانوں پر ہیں، ہم صرف رونا رو رہے ہیں اپنی مظلومیت کا، اپنی ذلت و رسوائی اور اپنی ناکامی کا۔ ہر شخص رونا رو رہا ہے، یا تو ہم خواب غفلت میں پست ہیں یا تو ہم سو رہے ہیں، اللہ کی عبادت سے غافل ہیں، اللہ کے دین سے بہت پیچھے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم میدان عمل میں اتریں، اپنی خامیوں کو تلاش کریں، اپنی کمزوریوں کو ڈھونڈیں۔ حالات ایسے کیوں بن رہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ کتاب و سنت میں اس کا کیا حل بتایا گیا ہے؟ ہمارے اندر کہاں خامیاں ہیں، کیا کوتاہیاں ہیں، ہم سے کہاں غلطیاں ہو رہی؟ اپنی اصلاح کریں، اللہ رب العالمین ضرور حالات کو بدلے گا۔ اللہ اس زمین کا وارث اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بنائے گا۔ اس زمین کی ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہے گا اپنی مرضی سے اس زمین کا مالک بنائے گا، لیکن ہم اس زمین کے مالک بننے کے لائق، ہم اس کی اہلیت اپنے اندر رکھیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، تو ملک کے جو حالات ہیں، ملت کے جو حالات ہیں، امت مسلمہ کے جو حالات ہیں، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے
ہماری بدعمالیاں، ہمارے گناہوں کی یہ سزا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں جو نافرمانی آ رہی، ایسے سنگین حالات، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، ملک کے حالات ایسے ہیں، ملت تباہی اور بربادی کے دہانے پر جا رہی ہے، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ذرا ہم غور کریں، کیا فجر کی نماز میں ہمارے مصلیان کی تعداد بڑھ گئی؟ نماز فجر میں مسجد میں مصلیان کی تعداد میں اضافہ ہوا؟ اگر ملت کے حالات خراب ہیں، مسلمان مظلوم اور پریشان حال ہے، بارش کا موسم ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، کیا ہم اللہ کی طرف لو لگائے؟ اللہ کے گھر کو ہم نے آباد کیا، ہمارے حالات اس وقت اچھے نہیں ہیں، ہم اللہ کی طرف رجوع کیے، اپنے حالات کو ہم بدلے، ہمارے حالات جیسے پہلے تھے ویسی اب بھی باقی، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ باقی، اور ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ کام کرتا ہے دوزخ کا لیکن سوچتا ہے کہ جنت ملے گی۔ کیسے خواب، کیسی امیدیں ہم اللہ سے لگائیں؟ رب کی رحمت کے امیدوار بنے بیٹھے ہیں، اللہ سے نصرت اور مدد چاہتے ہیں، رب کی رحمت کے ہم امیدوار بنے بیٹھے ہیں، اور ہم اپنے حالات کو بدلنا نہیں چاہتے، اپنی زندگیوں میں ہم تبدیلی لانا نہیں چاہتے، اپنے کاروبار کی ہم اصلاح نہیں چاہتے، رب کی عبادت اور بندگی میں اپنی زندگی کو ہم گزارنا نہیں چاہتے، ہمارے اندر جو کوتاہیاں اور خامیاں ہیں ہم ان کو دور نہیں کرنا چاہتے۔ ہر شخص صرف دوسروں کے اوپر تبصرے کر رہا، ہر شخص صرف دوسروں پر تبصرے کر رہا، دوسروں کے حالات کو ذکر کر رہا۔ میرے بزرگ اور دوستوں، ایسے حالات میں ہر شخص اپنی زندگی کا جائزہ لے، اپنے اعمال کا جائزہ لے، اور اپنے آپ کو، اپنی کوتاہیوں کو، اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اور یاد رکھیے، مومن کی زندگی میں بدعمالیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ اس کا ایک بہت بڑا سبب دنیا کی محبت ہے۔ یاد رکھیے، ابو داؤد کی حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها، فقال قائل من قلة نحن يومئذ یا رسول اللہ، قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، قالوا وما الوهن يا رسول الله، قال حب الدنيا وكراهية الموت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگو، میری امت پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ امت اس قدر مظلومیت کا شکار ہو جائے گی، امت کے حالات اس قدر خراب ہو جائیں گے کہ ساری امتیں، ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی اور سب کا نشانہ تم بن جاؤ گے۔ جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ساری امتیں، ساری قومیں اس امت پر ٹوٹ پڑیں گی۔ آج آپ دیکھیے، ہر شخص مسلم قوم کی فکر کر رہا ہے۔ آج پارلیمنٹ میں تبصرے ہوتے ہیں، قانون بنائے جاتے ہیں، مسلم قوم، ہر شخص کو فکر صرف مسلمانوں کی، مسلمانوں کے حالات پر تبصرے ہو رہے، مسلمانوں کی، مسلم قوم کی فکر کی جا رہی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، نبی کی یہ پیشین گوئی ہے، ایک وقت آئے گا کہ ساری قومیں، ساری امتیں تمہارے اوپر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ آخر یہ امت اس قدر مظلوم کیوں بن جائے گی؟ کیا اس وقت امت کی تعداد کم ہوگی؟ کیا اس امت کے لوگ کم تعداد میں ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بل انتم یومئذ کثیر، اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہو، لیکن کثرت تعداد کے باوجود تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہو، تمہارا وزن، تمہارا مقام، تمہارا روب و دبدبہ دشمنوں کے دلوں سے اللہ نکال دے۔ ایک وقت تھا کہ تمہارا روب دشمنوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا، کبھی کوئی ہمت نہیں کرتا تھا کہ مسلمان کے تعلق سے کبھی کوئی تبصرہ کرے۔ اللہ نبی نے کہا کہ تمہارا روب و دبدبہ، تمہارا ڈر خوف، تمہاری ہیبت اللہ ان کے دلوں سے نکال دے گا، اور تمہارے دلوں میں وہن نامی کمزوری، بیماری کو ڈال دے گا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، حرص و لالچ اور موت سے نفرت۔ تم دنیا کے پیچھے پڑ کر کے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرو۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، امت کی مظلومیت، امت کی ذلت و رسوائی، امت کی ناکامی، امت کے خسارے کا یہ پہلا بنیادی سبب ہے کہ اگر ہم اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو اپنے اعمال کو بدلیں۔ اعمال اگر ہمارے اچھے ہوں گے تو حالات اچھے ہوں گے، اعمال ہمارے بگڑ جائیں گے، حالات بگڑ جائیں گے۔ یاد رکھیے، رب کا یہ قانون ہے۔ سورہ رات کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے کہا
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، قوم کے، ملت کے، ملک کے حالات نہیں بدلیں گے۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ پہلا سبب ہے کہ ہم اپنے حالات کو بدلیں، اپنے اعمال کو بدلیں، اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کو دور کریں۔ ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں خوشگوار زندگی دے گا، پاکیزہ زندگی دے گا، سکون عافیت کی زندگی دے گا۔ اس زمین میں بھی اللہ ہم کو سکون دے گا اور مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے کامیابی ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنی کوتاہیوں کو دور کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ سے سچی توبہ اور استغفار کریں۔ اسی طرح سے دوسری چیز جو ہے، پہلی چیز ہے بدعملیاں اور دوسری چیز ہے بے عملی۔ پہلی چیز ہے بدعملی اور دوسری چیز ہے بے عملی۔ بے عملی کہتے ہیں آدمی کے اندر عمل کا کوئی جذبہ نہ ہو، صرف زبان کا گفتار ہے، بڑے بڑے دعوے اس کے پاس ہیں اپنے ایمان کے تعلق سے، اپنی قوم کے تعلق سے اس کے پاس بڑے بڑے دعوے، لیکن عمل کے میدان میں آج ہم بہت پیچھے، عمل کا جذبہ نہیں ہمارے پاس، اطاعت اور فرما برداری کا کوئی جذبہ نہیں، بے عملی کا شکار ہے، صرف زبانی جمع خرچ۔ ہر شخص قوم مسلم کا رونا رو رہا ہے، ہر شخص مسلمانوں کی مظلومیت پر گھنٹوں تبصرہ کر رہا ہے۔ مسلمانوں کے حالات ایسے، ملک کے حالات ایسے، ملت کے حالات ایسے، لیکن اس حالت کو سدھارنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہم عمل کے میدان میں کہاں تک آگے بڑھیں؟ یاد رکھیے، عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں۔ ہم صرف زبان کے گفتار بن گئے ہیں اور عملی میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عمل کے میدان میں اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ ہمارے اندر جو ایمانی کمزوری پائی جا رہی ہے، اپنی اطاعت کے ذریعے، اپنی عبادت کے ذریعے اپنی ایمان کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو مستحکم کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں چیزوں پر عمل کرتے رہو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو۔ آج اگر امت مسلمہ گمراہی کا شکار ہے، انحرافات کا شکار ہے، بہت تباہی اور بربادی کے راستے پر جا رہی ہے، تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کتاب و سنت پر کی تعلیمات پر ہمارا عمل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا صحیح مسلم کی حدیث میں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس کتاب قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کچھ قوموں کو عزت بخشی، کچھ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے بلندی کے مقام پر پہنچا دیا، اس کتاب قرآن مجید پر عمل کرنے کی وجہ سے، اس پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ لیکن کچھ قوموں کو اسی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کر دیا، ذلت و رسوائی کے گڑھے میں اتار دیا۔ معلوم کیا ہوا؟ کتاب و سنت سے دوری یہ ہماری ذلت و رسوائی کا ایک بہت بڑا سبب، ہماری ناکامی اور خسارے کا ایک بہت بڑا سبب کتاب و سنت سے دوری۔ کتاب و سنت کی تعلیمات پر ہم عمل ہے۔ قرآن و حدیث کے تعلق سے ہم بس جذباتی مسلمان، کتاب و سنت پر ہم عمل کرتے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے، لیکن عمل کے میدان میں ہم پیچھے ہیں۔ اسی لیے ایک شاعر اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، وہ غیرتیں، وہ صبر و ارمان، وہ ایمان ہے کہاں؟ وہ غیرتیں، وہ صبر و ایمان ہے کہاں؟ حسن عمل کے دل میں وہ ارمان ہے کہاں؟ حسن عمل کے دل میں وہ ارمان ہے کہاں؟ ایک غل مچا ہوا ہے کہ مسلم ہے خستہ حال، غل کے معنی شور، ایک غل مچا ہوا ہے کہ مسلم ہے خستہ حال، پوچھے ذرا کوئی کہ مسلمان ہے کہاں؟ آج ہر طرف مسلمان تعداد کے اعتبار سے تو بہت ہے، لیکن سچے مسلمان، حقیقی مومن آج بہت کم پائے جاتے ہیں۔ ایک طرف مسلمان ہے، مومن ہے، لیکن ان کی زندگیوں میں شرک۔ ایک طرف مسلمان اور مومن ہے زبانی دعوے کے حساب سے، لیکن ان کی زندگیوں میں بہت ساری اللہ کی نافرمانی۔ تو اگر واقعی ہم سچے مسلمان بن جائیں، سچے مومن بن جائیں، تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے سورہ آل عمران میں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم غم مت کرو، فکر مت کرو، تم ہی سربلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ اللہ نے کہا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ،
مومنوں کی مدد کرنا یہ ہمارا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مدد کرنا اپنے اوپر واجب کر لیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مدد کرنا اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، پھر بھی اگر مومنوں کی مدد نہیں ہو رہی ہے، امت مسلمہ اللہ کی رحمت اور نصرت سے محروم ہے، تو اللہ اپنے وعدے میں اپنی جگہ سچا ہے. اگر خامی ہے، کوتاہی ہے، تو ہماری عملی زندگی میں کوتاہی. ہمارا ایمان ویسا نہیں ہے جو ایمان رب کو مطلوب ہے. ہم سے وہ عبادت نہیں ہو رہی ہے جیسی عبادت رب کو مطلوب ہے. ہماری زندگیوں میں بہت ساری خامیاں، کوتاہیاں آ گئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی نصرت اور رحمت ہم پر نازل نہیں ہوئی. ورنہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم تم کو عزت دیں گے، سربلندی دیں گے، سکون عافیت کی زندگی دیں گے، اور ہماری نصرت اور مدد تم کو حاصل ہوگی. اس کے باوجود اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت ہمارے اوپر نازل نہیں ہو رہی. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. عملی طور پر ہمیں اسلام میں داخل ہونا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق اسلام پر عمل کرتے ہیں. جو ہماری خواہش اور مرضی کے مطابق اسلام کا حکم ہوتا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں. جو ہماری خواہش اور مرضی کے خلاف ہو، ہماری خواہشات سے جو ٹکراتا ہو، اس پر ہمارا عمل نہیں. ہم مرضی کے غلام بن گئے، ہم اپنی خواہشات کے پیروکار بنے ہوئے. اور وہ مسلمان ہی نہیں جو اپنی خواہش کے پیچھے جا رہا ہو. وہ مسلمان ہے جس کی ساری خواہشات، اس کی ساری مرضی، اس کی ساری آرزوئیں اللہ اور اس کے رسول کی خواہشات کے تابع ہو. میرے بزرگ اور دوستوں، اسے حقیقی مسلمان کہتے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر جو عملی کوتاہیاں ہیں، ہم اپنی عملی کوتاہیوں کو دور کریں. اگر واقعی ہم سچے مسلمان اور مومن بن جائیں تو اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا، اور جو ہمارے حالات ہیں ان حالات کو درست کرے گا. ضرور اللہ کی رحمت نازل ہوگی، ضرور اللہ کی مدد آئے گی. ہمارے لیے ہماری شاندار ماضی، شاندار تاریخ ہماری رہی ہے. اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی ہر دور میں مدد کیا ہے اور قیامت کی صبح تک کرتا رہے گا. شرط یہ ہے کہ ہم حقیقی مومن بن جائیں، اللہ کی نظر میں ہم مسلمان اور مومن بن جائیں. یہ دوسرا سبب ہے امت کے زوال کا اور امت کے خسارے اور نقصان کا. پہلی چیز بدعملی ہے اور دوسری چیز بے عملی. ہماری بدعمالیوں کو بھی چھوڑ دے اور ہمارے پاس جو عملی کوتاہیاں ہیں ان عملی کوتاہیوں کو دور کریں اور عمل کے میدان میں آگے بڑھیں. زبانی دعوے ختم کر کے ہم عمل کے میدان میں آگے آئے. نبی کی سنتوں پر عمل کا ہمارے پاس بہت دعویٰ، لیکن نبی کی سنتوں پر کہاں تک عمل ہو رہا ہے؟ میرے بزرگ اور دوستو، دعویٰ کرنے میں نبی کی سنتوں پر چلنے کا ہمارے پاس بہت بڑا دعویٰ، لیکن ہم اپنی زندگیوں میں سوچیں، غور کریں. ہمارے خوشی کے لمحات، غمی کے اوقات، ہمارے شب و روز کے معمولات، کیا اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ میرے بزرگ اور دوست، تیسرا بنیادی سبب امت کے زوال اور امت کے خسارے اور نقصان کا، وہ ہے بد اخلاقی، اخلاقی زوال. سب سے پہلی چیز بدعملی، دوسری چیز بے عملی، اور تیسری چیز بد اخلاقی، اخلاقی زوال. اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ ہمارے اخلاقی زوال کی پستی سے بالکل ہم گزر رہے ہیں. آج اخلاقی اعتبار سے ہمارے اندر بہت گراوٹ آ گیا ہے. اخلاق کے اعتبار سے ہمارے اندر بہت ساری کمیاں اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں. ایک وقت تھا کہ مسلمان زبان کا سچا ہوتا، لوگ اس کی زبان پر بھروسہ کرتے تھے کہ یہ مسلمان کی زبان، مسلمان کا دیا ہوا وعدہ ہے جو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. یہ مسلمان کی شناخت، ایک مسلمان کی پہچان مانی جاتی تھی. ایک وقت تھا کہ ایک مسلمان کے بارے میں یہ بھروسہ رکھا جاتا تھا کہ یہ مسلمان ہے، امانت دار ہوگا، یہ کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا. لوگ اس پر بھروسہ کرتے تھے اور بہت اطمینان قلب کے ساتھ اس سے معاملہ کرتے تھے اور لین دین کرتے تھے. میرے بزرگ اور دوستو، آج ہم اپنی شناخت مٹاتے جا رہے ہیں. قوم مسلم کی جو پہچان ہے، ایک مومن کی جو شناخت ہے، ہم اپنی پہچان ان دنیا والوں کے سامنے مٹا رہے. آج معاملہ اس کے خلاف ہو گیا. آج
غیر تو غیر ہے، اپنے بھائی کو ہمارے وعدوں پر یقین نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کسی سے اگر قرض لے لیے ہیں 1 مہینہ 2 مہینے 4 مہینے 4 سال کی مدت پر، 4 مہینے کیا 4 سال گزر رہے، 40 سال گزر جا رہے، لیکن قرض واپس کرنے کا اس کے ذہن میں خیال ہی نہیں۔ ہمارے معاملات بالکل خراب ہوتے جا رہے۔ آج حالات ایسے ہیں معاملات میں، قرض کے لین دین میں، کہ آج لوگ، اسلام کا نظام کیا ہے، اسلام نے جب سود کو مٹایا اور سود کو حرام قرار دیا تو وہیں پر قرض کے لین دین کو جائز قرار دیا، قرض کی ترغیب دلائی۔ آپ سود سے متعلق جو حرمت کی آیتیں ہیں آپ پڑھیں گے، اسی کے مقابل میں آپ کو قرض سے متعلق آیتیں ملیں گی۔ کیوں؟ ظاہر ہے کہ قرض کا لینا اور دینا یہ ہر انسان کی ضرورت، اس کی مجبوری ہے، ہر شخص کو اس کا واسطہ پڑے۔ آج قرض کے لین دین کو لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا، کوئی کسی کو قرض لینا اور دینا نہیں چاہتا، اس لیے کہ آج ہمارا سلوک، ہمارا معاملہ، ہمارا لین دین اتنا خراب ہو گیا ہے کہ جو ایک مرتبہ اگر کسی کو قرض دے دیا تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کس مصیبت میں ڈال لیا، کیسی غلطی میں کر لیا، اس لیے کہ واپس ملنے کی اس کو کوئی امید نظر نہیں آتی۔ میرے بزرگ اور دوستوں، آج ہمارے وعدوں پر ہمارے اپنے بھائی کو یقین نہیں، آج لوگوں کو ہمارے اوپر ہماری امانت اور دیانت کے تعلق سے کسی چیز کے تعلق سے بھروسہ نہیں، اخلاق کی بالکل پستی سے ہم گزر رہے ہیں میرے بزرگ اور دوستوں۔ اور یاد رکھیے، دشمن کا مقابلہ کس سے کیا جاتا ہے؟ دشمن کا مقابلہ حسن اخلاق سے کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے۔ دشمن کا مقابلہ کبھی بھی حسن اخلاق سے، نفرت کا جواب محبت سے دینا سیکھیں۔ وہ آپ کو ستا رہا ہے، آپ کو پریشان کر رہا ہے، آپ اس کے سامنے اچھے اخلاق کا ہونا پیش کریں۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کے سامنے جھک جائے گا، شرمندہ ہوگا، اس کو اپنی بداخلاقی پر ندامت اور شرمندگی، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت میں فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 34 اور 35۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ نیکی اور برائی دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ برائی کو بھلائی کے ذریعے سے ٹالنے کی کوشش کرو۔ کوئی آپ کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آ رہا ہے، آپ اپنے بلند اخلاق سے اس کو زیر کرو۔ دشمن کو کبھی بھی اچھے اخلاق سے مارنا، اس کی دشمنی بھی ختم ہو جائے گی، اس کے دل میں جو نفرتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ ایک وقت آئے گا، رب کا یہ وعدہ ہے کہ اس کے دل کی ساری نفرتیں ختم ہو کر کے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش کرتے ہیں، اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر شخص انتقام اور بدلہ لینے میں آگے بڑھ رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ نفرت کا جواب محبت سے دینا، ظلم کا جواب عفو درگزر سے دینا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ خوبی، یہ صفت نصیب والوں کو ملتی ہے۔ یہ خوبی اور یہ صفت صرف اللہ والوں کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، جو اللہ کے سعادت مند بندے ہیں، انہی کے اندر یہ صفت ہوتی ہے۔ دنیا والے کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی سادگی کو دیکھ کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے۔ وہ دیوانہ نہیں ہے، وہ بڑا اللہ والا ہے۔ اللہ کی نظر میں اس کا مقام بہت بلند ہے۔ جو ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں لیتا، بلکہ وہ سامنے والے کو معاف کر دیتا، صبر کر لیتا ہے۔ اس کا بہتر بدلہ وہ آخرت میں اللہ کے پاس حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستوں، اس لیے آج ملک کے جو حالات ہیں، ان حالات کے تناظر میں، ملت کے جو حالات ہیں، ان حالات کے تناظر میں ہماری یہ ذمہ داری ہے، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے۔ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے ہم محبت کو بانٹنے کی کوشش کریں، ہر ایک سے ملنا جلنا سیکھیں، ہر ایک سے سلام اور مصافحہ سیکھیں۔ اسلام امن، شانتی، محبت، اخوت، بھائی چارگی، عدل و انصاف، مساوات کا دین۔ ہماری نفرتیں ختم ہونی چاہیے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزارنے کی۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے کہا انما المؤمنون اخوہ
فاصلحوا بین اخویکم، سارے مسلمان، سارے مومن، چاہے وہ دنیا کی کسی بھی کونے میں رہتے ہو، کسی بھی زبان سے ان کا تعلق ہے، کوئی رنگ و نسل سے تعلق ہے، اگر وہ مسلمان مومن بھائی ہے تو ہمارا بھائی ہے، اس کے درد کو ہم درد سمجھیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آج اسلام کے نام پر، دین کے نام پر بھائی سمجھنا اور بھائی کا حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے، آج اپنا سگا نسبی بھائی، خونی بھائی ہماری محبت سے محروم۔ آج سگا بھائی اپنے بھائی کے پیچھے پڑا، سگا بھائی اپنے بھائی کے اخلاق و کردار سے مطمئن نہیں ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، قرآن تو کہتا ہے کہ اسلام کے نام پر، دین کے نام پر سارے لوگ بھائی بنے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، سورہ توبہ میں اللہ نے کہا سارے مومن مرد آپس میں دوست ہیں اور ساری مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست۔ دوستانہ ماحول پیدا کرو، دوستی کی زندگی گزارو، نفرتوں کا ماحول ختم کرو، اپنے دلوں کو پاک کرو، اپنے دلوں میں حسد، نفرت، بغض اور کینہ اور کپٹ کو ختم کرو، تب جا کر کے ہمارا اخلاق بلند ہوگا اور ایک خوشگوار ماحول بناؤ، اخوت اور بھائی چارگی کو عام کرو، تو اس سے نفرتیں ختم ہوں گی اور ایک خوشگوار ماحول قائم ہوگا۔ میرے بزرگ اور دوستو، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کے حوالے سے کیا فرمایا؟ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 میں لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم عن دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ غیر مسلم جو تم سے جنگ نہیں کرتے، تم سے لڑائی نہیں کرتے، تم کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، تو ایسے غیر مسلموں کے ساتھ احسان کرنے سے اور انصاف کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا۔ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ بلند اخلاق کا معاملہ کرو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج مسلمانوں کو مسلمان یہ شکوہ کرتے ہیں کہ آج ہر طرف مسلمانوں کو ملک چھوڑو، یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، مسلمانوں کو تانا دیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم اپنے اخلاق کو مثالی بنا لیں، ہمارے پاس پڑوس میں جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کے تعلق سے، ان کے ساتھ ہمارے معاملات، ہمارا لین دین، ہمارا اخلاق بلند کر لے۔ یاد رکھیے، اگر ہمارا اخلاق مثالی بن جائے، کوئی ہم کو جانے کے لیے نہیں کہے گا، اگر ہم جانے لگیں گے تو لوگ ہم کو روکیں گے۔ ہمارے بھائی سے پہلے غیر مسلم ہم کو روکے گا، غیر مسلم پڑوسی ہمارے جانے سے دکھ درد محسوس کرے۔ ابھی اسلام کا ابتدائی دور ہے، مکے کی سرزمین ہے، کافر اور مشرک مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دی، جاؤ حبشہ چلے جاؤ، وہاں پر جا کر کے تم سکون و اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکو گے۔ جب صحابہ کرام کو حبشہ جانے کی ہجرت ملی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کے لیے نکلے، راستے میں برق الغماد نامی مقام پر پہنچے، وہاں پر قبیلے قارہ کے سردار ابن الدغنہ جو کافر و مشرک ہے، سردار ہے اپنے قبیلے کا، راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ کافر سردار ابن الدغنہ سوال کرتا ہے، اَیْنَ تُرِيدُ یا ابا بکر، اے ابو بکر تم کہاں جا رہے ہو، تمہاری منزل کیا ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اخرجنی قومی، میری قوم نے مجھے نکلنے پر مجبور کر دیا، جس کی وجہ سے میں اپنی قوم، اپنے وطن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مکے میں کافروں کا ظلم حد سے زیادہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے ظلم کو ہم برداشت نہ کر پا رہے ہیں، ہم مکہ سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں، حبشہ جا رہے ہیں۔ ابن الدغنہ نے کیا کہا؟ فَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكَرْ لَا يَخْرُجْ وَلَا يُخْرَجْ، فَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكَرْ لَا يَخْرُجْ وَلَا يُخْرَجْ، کہا اے ابو بکر تم جیسے انسان نہ تو خود جانا چاہیے اور نہ تو ان کو نکالا جا سکتا ہے، نہ تو ان کو اپنی مرضی سے نکلنا چاہیے اور نہ تو ان کا اخلاق اتنا بلند ہے کہ ان کو نکالا جا سکتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے بھی نہیں جا سکتے اور نہ تو تم کو کوئی نکال سکتا ہے، اس لیے کہ تمہارا اخلاق بہت اونچا ہے۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ ابن الدغنہ ایک کافر
جو اپنے قبیلے کا سردار ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہتا ہے اور واپس بلا لاتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو. واقعہ لمبا ہے. اس وقت ابن الدغنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کمال اخلاق کا حوالہ دیا اور کہا فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. اے ابو بکر آپ کا تو اخلاق اتنا بلند ہے, آپ مکے میں رہتے ہیں, مکے کے غریبوں کی مدد کرتے ہیں, رشتوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں, غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, مہمانوں کی ضیافت اور مہمان نوازی کرتے ہیں, غریبوں کے کام آتے ہیں. آپ کا اخلاق تو اتنا اچھا ہے نہ تو آپ کو خود اپنی مرضی سے جانا چاہیے اور نہ کوئی آپ کو نکال سکتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, آج سماج اور معاشرے کے افراد کے ساتھ ہمارا اخلاق و کردار بلند ہو, اچھا ہو, تو کوئی نکالنے کی ہم کو بات ہی نہیں کرے گا. بلکہ اگر ہم خود اپنی مرضی سے جائیں گے تو لوگ ہم کو روکیں گے کہ آپ مت جائیے, اس لیے کہ آپ ہمارے محلے کے لیے, ہماری قوم کے لیے, ہماری جماعت کے لیے آپ بڑے مخلص ہیں, بڑے ہمدرد ہیں, لوگوں کے کام آتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل اور مثالی مومن کون؟ المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم. سب سے افضل اور مثالی مومن وہ ہے جس سے پوری انسانیت, صرف مسلمان نہیں, پوری انسانیت امن سے رہے, اس کے ہاتھ سے, اس کی زبان سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے. ہمارا پڑوسی مسلم ہے, کافر ہے, کوئی بھی, مومن وہ ہے جس کی زبان سے, اس کے ہاتھ سے پوری انسانیت امن اور سکون کے ساتھ رہے. المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم, ترمذی کی روایت. میرے بزرگوں اور دوستو, تو ملت کے خسارے اور ملت کے زوال کا ایک بہت بڑا سبب ہمارا اخلاقی زوال. ہم اپنے اخلاق کو درست کریں, ضرور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہاں پر پاکیزہ ماحول قائم کرے گا اور ہم امن و عافیت کی زندگی گزار سکتے ہیں. اور ایک چوتھا, ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ ہے اختلاف و انتشار. اختلاف, ہماری صفوں میں بہت اختلاف ہے. آج آپ دیکھیے, غیروں سے اختلاف تو دور کی بات ہے, بڑی مشکل سے کہیں پر ہماری ایک جماعت قائم ہوتی ہے جس میں 20 لوگ, 15 لوگ, 30 لوگ رہتے ہیں. ابھی بڑی مشکل سے بڑے جذبے کے ساتھ مسجد بناتے ہیں اور جماعت تیار کرتے ہیں. 1 مہینہ 2 مہینہ نہیں گزرتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر آپس میں 2 پارٹی بن گئی, 2 گروپ بن گئے. میرے بزرگوں اور دوستو, صحیح مسلم کی حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم. شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ ہم جزیرۃ العرب میں لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو خراب نہیں کر پائیں گے. اس وقت جزیرۃ العرب میں توحید کا بول بالا ہے, توحید کی سربلندی ہے, شرک اور بت پرستی سے اس سرزمین کو بالکل پاک کر دیا گیا. کہیں بھی آپ کو کوئی قبر, کوئی مزار, کوئی درگاہ پورے جزیرۃ العرب میں نہیں نظر آئے گی. اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کی نگاہیں آج اس مملکت توحید پر پڑی ہوئی, سب کی نگاہیں. میرے بزرگوں اور دوستو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ ہم ان کے ایمان اور عقیدے کو بگاڑ نہیں سکتے. یہ ایمان میں, عقیدے میں بڑے پکے ہیں, تو شیطان ان کے ایمان اور عقیدے کو جب نہیں بگاڑ سکتا تو کیا کرے گا؟ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ. شیطان اس بات پر خوش ہے, اس بات پر شیطان کو اطمینان ہے کہ ان کے ایمان اور عقیدے کو تو ہم نہیں بگاڑ سکتے, لیکن ان کے درمیان ہم پھوٹ ڈالنے میں, ان کو آپس میں لڑانے میں, ان میں آپس میں اختلاف ڈالنے میں ہم کامیاب ہو جائیں. آج شیطان ہمارے ایمان اور عقیدے کو خراب کرنے میں تو مایوس ہے, ناکام ہے. ہم ایمان اور عقیدے میں بڑے پکے ہیں. ہم کو وہ غیر اللہ کا سجدہ نہیں کرا سکتا, اس لیے کہ ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ سجدے کا مستحق صرف اللہ. ہماری پیشانی صرف رب کے سامنے جھکے گی, ہم ہاتھ پھیلائیں گے تو صرف رب کے سامنے پھیلائیں گے. ہم نفع اور نقصان کا مالک صرف رب کو سمجھتے ہیں. شیطان اس بات سے مایوس ہے کہ ہم ان کے ایمان اور عقیدے کو نہیں بگاڑ سکتے, لیکن اس بات پر خوش ہے کہ ان کو آپس میں ہم لڑا سکتے ہیں, اور ہمیں آپس میں لڑا کر کے شیطان ہم کامیاب ہیں, خوش ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو, ہم آپسی لڑائی کو, آپسی اختلاف کو جب تک ختم نہیں کریں گے, ہمارا زوال کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. ہمارے حالات اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے جب تک ہمارے آپسی اختلاف نہ. ہماری اس آپسی اختلاف کا فائدہ آج دوسرے لوگ اٹھا رہے ہیں اور اس پالیسی پر آج عمل کر رہے ہیں, ڈیوائڈ اینڈ رول,
پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو، ان کو آپس میں لڑاؤ اور کامیاب ہو جاؤ۔ میرے بزرگ اور دوستو، آج ہم لڑ رہے ہیں اور دشمنوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع دے رہے ہیں۔ دشمن اپنے منصوبے میں کامیاب ہو رہا ہے اور ہم آپس میں اپنی ساری انرجی، ساری طاقت آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں۔ صحابہ کی صفت قرآن میں اللہ نے کیا بیان کیا؟ رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھتے، آپس میں بڑے مہربان ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم کی تعلیم دیتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس لیے ہم اپنے آپسی اختلاف کو ختم کریں اور یاد رکھیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری طاقت، ہماری قوت اور اس زمین پر ہم عزت اور سربلندی کی زندگی گزاریں، امن اور عافیت کی زندگی گزارنا چاہیں، تو ہمیں اپنے سارے اختلافات کو ختم کر کے متحد ہونا پڑے گا۔ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو۔ شور مچاتے کیوں؟ آج مسلم قوم صرف شور مچا رہی ہے، شکوے کر رہی ہے۔ ہم جب تک اپنے آپسی اختلافات ختم نہیں کریں گے، آپسی رنجشیں ختم نہیں کریں گے، ہمارے دلوں کے کینہ اور کپٹ کو ختم نہیں کریں گے، دلوں کو جب تک پاک نہیں کریں گے، یاد رکھیے کہ ہمارا زوال اور ہماری یہ تباہی اور ناکامی اس وقت تک ختم ہے۔ دلوں کو پاک کیجیے اور یاد رکھیے، آج اتحاد کا نعرہ، خوبصورت نعرہ، ہر کوئی چاہتا ہے کہ سب لوگ ایک مل کر کے رہو، اختلاف کا موقع نہیں ہے۔ اتحاد ملت کے نام سے سیمینار ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، لوگوں کو جمایا جاتا ہے، لیکن اتحاد کس بنیاد پر؟ آج لوگ اتحاد کس بنیاد پر چاہتے ہیں؟ اپنا چھوڑو مت، کسی کو چھیڑو مت، یہ ہم اتحاد چاہتے ہیں۔ اپنا چھوڑو مت، کسی کو چھیڑو مت، یہ اتحاد نہیں ہے۔ ہم اتحاد پیدا کریں، متحد ہو، کس بنیاد پر؟ کلمے کی بنیاد پر، کتاب و سنت کی بنیاد پر ہم متحد۔ قرآن میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ ہمارے اختلافات کا حل ہے، کیا حل ہے؟ ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف، نہ ہمارا کوئی چلے گا، نہ آپ کا کچھ چلے گا، نہ ہماری بات مانی جائے گی، نہ آپ کی بات مانی جائے گی۔ فیصلہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے پاس تلاش کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی طرف۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر کیا بیان کیا؟ تو میرے بزرگ اور دوستو، اختلافات، قرآن میں اللہ نے کہا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم آپس میں اختلاف مت کرو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم کمزور بن جاؤ گے۔ آج ہمارے اختلاف کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہے۔ اور آخری چیز جو ہے وہ ہے فرض منصبی سے غفلت، دعوت دین کی کمی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس ملک میں ہمارا مستقبل دعوت دین سے وابستہ جڑا ہوا ہے۔ اس ملک میں اگر ہم ایک امن و شانتی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور نفرتوں اور عداوتوں کا ماحول ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ ہم کو دعوت دین کی ذمہ داری کو سنبھالنا پڑے گا، دین کی دعوت کو آگے بڑھانا پڑے گا اور اس فرض منصبی کو ہم کو ادا کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سب سے بہتر امت کیوں کہا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس لیے کہ تمہارا وجود انسانیت کے لیے، تم کو اس دنیا میں لایا ہی گیا ہے انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے، انسانیت کے فلاح کا کام کرنے کے لیے، لوگوں کو بھلائی کا راستہ بتانے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے۔ دعوت دین کے کام کو ہم آگے بڑھائیں اور یاد رکھیے، اس سے جو اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے نفرتیں ہیں، بدگمانیاں ہیں، ختم ہوں گی اور ایک پاکیزہ ماحول قائم ہوگا۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی روایت میں فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور لوگوں کو بھلائی کی دعوت دو، برائی سے روکتے رہو۔ اگر یہ کام چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے، حجاج بن یوسف کے ظلم کی شکایت کر رہے ہیں۔ حجاج بن یوسف ہمارے اوپر بہت ظلم کر رہا ہے، حجاج
اس وقت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا تھا؟ ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا. تم لوگ میرے پاس آ کر کے بادشاہ وقت حجاج بن یوسف کے ظلم کا شکوہ کر رہے ہو. تمہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ظالم بادشاہ ہمارے اوپر اللہ نے کیوں مسلط کیا. یہ بھی ہمارے گناہوں کا سبب، یہ بھی ہمارے گناہوں کے سبب اللہ نے ظالم بادشاہ کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دو، برائی سے روکو، اس کام کو کرتے رہو. اگر یہ کام چھوڑ دو گے، دین کی دعوت کا کام چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا؟ اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا. اور جب عذاب آ جائے گا، عذاب کس شکل میں آئے گا وہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن عذاب آئے گا. جب عذاب آ جائے گا تو تم اس عذاب سے بچنے کے لیے دعائیں کرو گے، لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں. آج ہر طرف دعائیں ہو رہی ہیں. رمضان میں قنوت نازلہ پڑھے گئے، بار بار پڑھے گئے، قنوت نازلہ کا اہتمام ہو رہا ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، سب ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کی نصرت، اللہ کی رحمت سے ہم محروم. میرے بزرگوں اور دوستو، اس لیے کہ ہم حالات کو بدلنا چاہتے ہیں لیکن اپنے اعمال کو بدلنا نہیں چاہتے. ہم حالات کو بدلنا چاہتے ہیں لیکن اپنے کردار کو بدلنا نہیں چاہتے. ہم حالات کو بدلنا چاہتے ہیں لیکن اپنی زندگی کو بدلنا نہیں چاہتے. ہم اپنے آپ کو بدلیں، حالات بدل جائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. جب تک تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے، حالات نہیں بدلیں گے. حالات کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، امن اور عافیت کا ماحول قائم کرنا چاہتے ہیں، پاکیزہ اور خوشگوار ماحول دیکھنا چاہتے ہیں، امن اور سکون کی زندگی چاہتے ہیں. رب پر ایمان لاؤ، عمل صالح کی زندگی گزارو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کو دور کرو، اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف رجوع کرو. اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس مقصد سے ہمیں بھیجا ہے، انسانیت کی فلاح و بہبودی کا کام، ایک اللہ کی عبادت خود کرو اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دو. یہ کام کرو. اگر اس کام کو چھوڑ دو گے، اللہ تم پر عذاب بھیجے گا، اور عذاب آ جانے کے بعد تمہاری دعائیں قبول نہیں. میرے بزرگوں دوستو، دعوت کی بات جب آتی ہے، آخری بات، تو لوگ یہ سمجھ کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کا کام تو یہ علماء کا کام ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا. میرے بزرگوں دوستو، دعوت کا کام یہ ہر شخص کا کام. ہر شخص اپنے علم کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق دین کی دعوت کا کام کرے. جو جتنا کر سکتا ہے، جتنی جس کے پاس طاقت ہے، اتنے کا وہ مکلف ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو علم دیا ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے علم کے ذریعے دین کی دعوت کا کام کروں، ورنہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا. اگر میں اس علم کو چھپا کر کے اپنے سینے میں چھپا کر کے میں اللہ کے پاس چلا جاؤں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے سوال کرے گا، میں نے تجھ کو دین کا علم دیا تھا، اس علم سے تو نے لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچایا. میری یہ ذمہ داری ہے، میں اپنے علم کے ذریعے دین کی دعوت. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب منصب بنایا ہے، عہدہ ہے، طاقت ہے. آپ کی زبان میں اللہ نے تاثیر دی ہے. آپ کو گاؤں کا، جماعت کا، علاقے کا اللہ نے بڑا بنایا ہے، صاحب اثر ہے. آپ اپنی پوزیشن کا، اپنے عہدے کا استعمال کیجیے. لوگوں اس عہدے اور اس منصب کو دعوت دین میں شامل کیجیے. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اس مال کو دعوت دین میں آپ استعمال کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، جنگ میں جانے کا وقت ہے. ایک شخص ہے جس کے پاس سامان جنگ نہیں ہے، سواری نہیں، ہتھیار نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن ارمان ہے، خواہش ہے کہ میں جنگ میں جاؤں اور جہاد کا ثواب مجھے بھی مل جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا بڑی ارمان سے، کہا اللہ کے رسول میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے لیکن میرے پاس سواری بھی نہیں اور کوئی سامان بھی نہیں. ایک صاحب وہ سن رہے تھے اس بات کو، وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول فلاں صحابی جنگ میں جانے کی تیاری کیے تھے، ان کے پاس سواری بھی ہے، سب کچھ تیاری ہو چکی ہے، لیکن ان کے گھر میں کوئی اہم ضرورت پیش آ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ جنگ میں جانے کا ارادہ کینسل کر لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا اس صحابی کو جاؤ اور ان کے گھر جاؤ، ان کو میرا سلام سناؤ اور کہو کہ تم جو تیاری کیے تھے جنگ میں جانے کی وہ سب پورا سامان مجھے دے دو، میں جا کر کے جنگ کر کے آؤں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من جہز غازیا فقد غزا، جنگ میں جا کر کے لڑنے والے کو جتنا ثواب ملے گا اس مجاہد کو تیار کر کے بھیجنے والے کو بھی اتنا ثواب. ایک عالم
دائی بن کر کے دعوت کا کام کر رہا ہے، قریوں میں جا رہا ہے، دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے، آپ اس کے لیے دعوت کے کام میں آسانیاں پیدا کیجیے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو عہدہ دیا ہے، اور اس کے لیے سواری کا انتظام کر دے، یا اس کے لیے جو بھی ضروریات ہو اس کو ضرورت۔ دین کی دعوت کا کام کرنے والا جتنا اجر و ثواب پائے گا، اس کے لیے آسانی پیدا کرنے والے اور انتظام کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ تو ہر شخص اپنے علم، اپنی طاقت کے مطابق دین کی دعوت کو کام کا فریضہ انجام دے۔ اس کام کو اگر ہم چھوڑ دیں گے، یاد رکھیے یہ امت کا فرض منصبی ہے، اس فریضے کو چھوڑنے کے بعد امت پر بلائیں آئیں گی، ظالموں کو اللہ مسلط کر دے گا، امت زوال کا شکار ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، میں نے آپ کے سامنے امت کے زوال کے حوالے سے 5 خامیاں اور کوتاہیاں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنی بدعمالیوں کو ختم کریں، ہمارے اندر جو برائیاں ہیں اپنی برائیوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ سے سچی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ توبہ سے خوش ہو کر کے ہماری معافی کو قبول کر کے ضرور ہمارے حالات کو بدلے گا۔ اور دوسری چیز، ہمارے پاس جو بے عملی ہے، عمل کے میدان میں جو ہم سے سستی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے، ہم عمل کے میدان میں اترے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلنے کی کوشش کرے۔ اور تیسری چیز، اخلاق کے تعلق سے جو ہمارے پاس کمزوریاں ہیں، اخلاق معاملات، ہمارے لین دین کو ہم اچھا کریں، ہر ایک کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ہمارا سلوک، برتاؤ، ہمارا اخلاق، ہمارا لین دین، ہماری زبان، ہماری بات چیت، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم آپس میں ہمارے اختلافات کو ختم کریں، متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں، ہمارے دلوں کو رنجشوں سے، حسد اور کینہ کپٹ سے پاک صاف کر لیں۔ اور آخری چیز، دعوت دین جو اس امت کا فرض منصبی ہے، ہر شخص اپنے علم کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق جس سے جو ہو سکتا ہے وہ دین کی خدمت کرے اور دین کی دعوت کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔